یہ ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ کوئی چراگاہ نہیں، نہ یہ کوئی جنگل ہے۔ جو سیاست کا انداز اپنایا گیا، میں قطعی طور پہ فوج کے خلاف نہیں ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور اس میں مجھے قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ اس میں سیاستدانوں کا بھی حصہ ہے، لیکن فوجی تالے آزماؤں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں 80% اپنا رول ادا کیا۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی یہ چاہتا نہیں ہوگا کہ کوئی جا کے GHQ کا گیٹ توڑنا شروع کر دے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ لوگ جا کے کور کمانڈر کا گھر جو ہے اسے جلا دے، اسے راکھ کر دے۔ باریکی اس میں یہ ہے کہ عوام کی عمران خان کے ساتھ وابستگی دیکھتے ہوئے انہیں پتا تھا کہ اگر ہم عمران خان کی تذلیل کریں گے تو لوگ جو ہے آپے سے باہر ہو جائیں گے، اور پھر انہوں نے وہ راستہ جو ہے وہ کھلا دے دیا اور یہ واقعہ ہو گیا۔ اب 9 مئی ان کے پاس، موجودہ گورنمنٹ کے پاس ایک ہتھیار ہے عمران خان کے خلاف۔ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، میں موسٹ وانٹڈ تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، موسٹ وانٹڈ۔ 9 مئی کے بعد عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، اس کی مثال اور تمثیل مجھے فوری طور پہ مشرقی پاکستان کے واقعات جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے پھر جاتے ہیں۔ اگر ہم کوئی مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ کیا کبھی اتنی بے حیائی، اتنا ظلم، اتنی بربریت کبھی پیش آئی، تو ہاں، میرے پاس جواب ہاں میں ہے، لیکن وہ بنگالیوں کے ساتھ نہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پنجاب کے لوگوں نے کبھی بھی فوج کے خلاف بات نہیں کی تھی، فوج کے خلاف ان کے سینٹیمنٹس ایسے نہیں تھے جو پاکستان کے حق میں چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ بہت بہتر تھا، لیکن اس وقت لوگ ناراض ہیں اور ایک ایسا نظام مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی جوانی کے 23 ماہ دا لانگسٹ پیریڈ آف دا ہسٹری آف شاہی کلا، میں نے بھاری برکم پاؤں کو روز چیرنے اور کاٹنے والی بھیڑیوں میں گزارے اور تشدد وہ برداشت کیا ہے کہ جسے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں وہ نقشہ آپ کے سامنے نہیں کھینچ سکتا۔ یہ فوج ہے، فوج کو قائم رہنا چاہیے، فوج کو مضبوط ہونا چاہیے۔ جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے اسے فوج کی عزت اور اس کے معیار کو بلند کرنا چاہیے، عوام کے ساتھ ان کے تعلق میں مضبوطی پیدا کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ 2-4-10 جرنیل کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں میری برادرانہ گزارش ہے آپ کے توسط سے کہ خدا را پس یہ باعث کر، یہ چھوڑ دے، بند کر دے، کوئی راستہ نکالے۔ ملک بند گلی میں پہنچ چکا ہے، اور اس سائفر پہ اگر میں بولنا چاہوں تو سائفر پہ میں آپ کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس سے فضول چیز کوئی نہیں ہے۔ دو شاہانہ کے بارے میں اگر بولنا چاہوں تو ثابت کر سکتا ہوں کہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہے۔ آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں جی، قانون کسی کو اجازت نہیں دیتا جو ایبسکانڈر ہو کہ وہ آئے اور سرنڈر کرے کورٹ کے سامنے۔ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کا کوئی قانون میں ہے ہی نہیں راستہ۔ اور یہاں باتیں ہو رہی ہیں جناب نواز شریف آئے گا اور بس جلسہ کرے گا، اس کے بعد اسے پروٹیکٹیو بیل میں برباد ہو جائے گا قانون۔ میں بالکل توقع نہیں کرتا ہوں موجودہ جوڈیشری سے۔ آپ دیکھنا ہے ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں، کیا وہ جسٹس منیر بننا چاہیں گے یا وہ کوئی باعزت جج بننا چاہیں گے؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسے دیکھ رہے چیزوں کو بیل ملتی ہے، تو ابھی آپ انتظار کریں، مجھے سزائے موت ہوگی تھی، یہ ایک فیکٹ ہے، وہ فیکٹ ہے۔ اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ صرف رحم کی اپیل کر دیں ضیاء الحق کے ساتھ۔ کہا کس نے؟ جنرل اختر عبد الرحمان نے۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ جناب میں یہ لکھوں کہ جناب میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں اور مجھے جینے کا حق دے دیا جائے، اور میں اس کے بعد ایک اچھے شہری کی طرح جینے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ کو یقین، میں نے کہا اس سے بہتر ہے جنرل صاحب کہ میں کوئی 10 دفعہ پھانسی پہ چڑھ جاؤں۔ مزاحمت
اور مزاحمت کے دائرے میں کھڑے ہو کے استقامت، اس سے بڑا کوئی خوبی نہیں ہے کسی میں۔ وہ جو کہتا ہے ٹھیک ہے، اسے سمجھ نہیں، کہتا دل سے، چور وہ نہیں ہے، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے۔ درد اس کے اندر پورا ہے۔ ایک تو اسے لایا گیا اس طرح، اس میں کوئی شک نہیں، لایا گیا، جنہوں نے نکالا وہ لے کر آئے، کوئی ادھر سے پکڑے کوئی ادھر سے، ہاتھ باندھ کے لوگ پکڑے اکٹھے، تو نتیجہ پھر یہی ہونا تھا نا۔ جب انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھایا تو لوگ بھی بھاگ گئے اپنی اپنی جگہوں پہ۔ اب وہ لیڈر، ناؤ ہی از لیڈر۔ اگر نواز شریف کو یہ وہم ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو مجھے شک ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ معاشی ایجنڈا آپ کے سامنے آئے گا کہ جی پہلے معیشت سنوارو، پہلے تھا نا، پہلے اقتصاد پھر اب یہ معیشت کا ایجنڈا انہوں نے لے لیا۔ آپ ان کی ذرا دیکھیں نا، ان کے اہداف و مقاصد دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، وہ کوئی نگرانوں والی کوئی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بڑے عجز اور انکسار اور اس کے ساتھ ملے جلے فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں عمران خان کا ساتھ دینے کا آج کے دن سے، اسی لمحے سے